کسی موجودہ یا سابق امریکی صدر پر اس سے پہلے کبھی بھی کسی جرم کا الزام نہیں لگایا گیا، لیکن امریکی تاریخ میں پہلی بار قانون ساز عوامی سماعت منعقد کر رہے ہیں، جس کے بعد ممکن ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سن 2020 کے الیکشن کے نتائج کو تبدیل کرنے کی کوشش کی پاداش میں قانونی طور پر ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ہجوم کو واشنگٹن ڈی سی بلایا اور آخر کار ہماری جمہوریت پر ایک پرتشدد حملہ کرنے کے لیے اس ہجوم کی حوصلہ افزائی کی۔ 6 جنوری کی کمیٹی 7 ڈیموکریٹس اور 2 ریپبلکنز پر مشتمل ہے، گو کہ اسے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف امریکی کیپٹل کی عمارت پر حملے سے متعلقہ جرائم پر مقدمہ چلانے کا اختیار نہیں ہے، لیکن یہ ایسے شواہد پیش کر رہی ہے جسے امریکی محکمہ انصاف ان کے خلاف الزامات عائد کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اب جبکہ پوری تصویر 6 جنوری کی کمیٹی کے سامنے آ گئی ہے، اس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جن کوششوں کی نگرانی کی اور جن میں مصروف رہے وہ ہمارے تصور سے بھی زیادہ خوفناک اور خطرناک تھیں۔ 12 صفحات پر مشتمل ایک دستاویز میں انتخابی دھاندلی کے بہت سے غلط دعووں کو دہراتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے اعتراض کیا کہ ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی ان سماعتوں میں ایسے ثبوت یا گواہوں پر جرح کی اجازت نہیں دی گئی جن کی بنا پر انہیں بری الذمہ ٹھہرایا جا سکے، لیکن بہت سے قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ کمیٹی اس بارے میں ایک ٹھوس مقدمہ بنا رہی ہے کہ ٹرمپ متعدد جرائم کے لیے ذاتی طور پر ذمہ دار ٹھہرائے جا سکتے ہیں۔ کسی سرکاری کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے کی سازش یقینی طور پر ان چیزوں میں سے ایک ہے جس کا الزام ان پر ڈالا جا سکتا ہے۔ ممکنہ طور پر امریکہ کو دھوکہ دینے کی سازش جس کا تعلق انتخابی دھاندلی کے مکمل بے بنیاد دعووں سے ہے۔ یہ بات بھی ان سماعتوں کے دوران سامنے آئی کہ اس بارے میں ٹرمپ کے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں تھا اور وہ اس سے واقف بھی تھے۔ دوسری بات لوگوں کو بغاوت پر اکسانا ہے۔ اگر آپ ٹرمپ کے اقدامات کو براہ راست اس عمل سے جوڑیں تب بھی یہ ثابت کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ کئی قانونی ماہرین نے یہ بھی نشاندہی کی ہے کہ ٹرمپ کے خلاف مقدمہ چلانے کی کوئی بھی کوشش اس پر منحصر ہے کہ آیا سابق صدر کو در حقیقت دھوکہ دہی سے متعلق اپنے ہی دعووں پر یقین تھا۔ یہ ثابت کرنا ایک مشکل نقطہ ہے۔ قانون سازوں کا کہنا ہے کہ 19 دسمبر 2020 کو ٹرمپ کی جانب سے کی گئی ایک ٹویٹ انتہا پسند گروہوں کے لیے کیپٹل کی عمارت پر حملہ کرنے کی پکار تھی۔ یہ ایک ایسی کارروائی ہے جو بغاوت کی سازش کرنے کے الزام کی جانب لے جا سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے محکمہ انصاف کی جانب سے عدالت میں پیش کیے جانے والی دستاویزات میں جو کچھ دیکھا ہے، جس میں انہوں نے اوتھ کیپرز اور پراؤڈ بوائز کے پرائیویٹ چیٹ میسیجز جاری کیے ہیں، اس کی بنیاد پر ہم نے دیکھا ہے کہ اس ٹویٹ میں 6 جنوری کی تاریخ ایسے شفاف طریقے سے واضح کی گئی ہے جیسے ان کے لیے تاریخ رقم کرنے کا حتمی موقع ہے، جیسے یہی ان کے خیال کے مطابق چوری کیے جانے والے انتخابات کو روکنے کا آخری موقع ہے۔ 6 جنوری کی کمیٹی سے اب موسم خزاں میں سماعت منعقد کرنے کی توقع کی جا رہی ہے، اور یہ کہ اپنے حتمی نتائج کو وسط مدتی یا مڈ ٹرم انتخابات تک سامنے نہ لائے۔ اس سے محکمہ انصاف کے اس غیر معمولی اور تاریخی اقدام میں تاخیر ہو سکتی ہے جو ایک صدر کی انتظامیہ کے دور میں ایک سابق صدر اور سیاسی حریف پر الزام عائد کرنے سے متعلق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمیشہ سیاسی افراتفری کی صورتحال اور ایک قسم کی خانہ جنگی کے امکان کا شکار رہتے ہیں، اور یہ وہ طریقہ کار نہیں جس سے امریکہ میں قانون کی بالادستی کا نظام پچھلے 200 برس سے چل رہا ہے۔ لیکن ٹرمپ ایک انوکھے صدر ہیں، ان کی طرح کسی نے بھی صدارت نہیں کی، اور یقینی طور پر کم از کم امریکی خانہ جنگی کے بعد سے کانگریس پر حملے اور جائز انتخابات کو الٹ دینے کی کوشش جیسا کوئی واقعہ بھی نہیں ہوا۔ لہٰذا اس وقت ہم در حقیقت ایک نامعلوم مقام پر کھڑے ہیں۔ جون کے آخر میں کیے جانے والے ایسوسیٹڈ پریس NORC کے رائے عامہ کے ایک جائزے کے مطابق نصف بالغ امریکیوں کا کہنا ہے کہ امریکی کیپٹل کی عمارت پر حملے میں کردار ادا کرنے پر ٹرمپ پر فرد جرم عائد کی جانی چاہیے۔ کیتھرین جپسن کے ساتھ مونا کاظم شاہ، وائس آف امریکہ۔